جی بالکل، رمضان المبارک میں غیر متوازن غذا اور بے احتیاطی صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت پر بھی جو ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ کھانے کے اوقات اور انداز بدلنے سے اکثر لوگ صحت کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل جو ہے نا، اسی طرح احمد پور شرقیہ میں بھی ڈاکٹروں کے مطابق رمضان المبارک میں بد ہضمی اور معدے کی تکالیف کے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر معدے کے امراض میں جو ہے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میں اس وقت ماہر صحت کے ساتھ موجود ہوں، مزید انہی سے جانتے ہیں کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ جی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ۔ ہاں جی، رمضان المبارک جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ رمضان المبارک کا آغاز کچھ اس قسم کے مہینے میں ہوا ہے جس میں موسمی حالات بھی بہت افیکٹڈ ہیں اور یہ بدل بھی رہے ہیں۔ رمضان المبارک مطلب یہ مارچ کے مہینے میں صبح دیکھیں آپ، شام دیکھیں، اس میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہوتی ہے، دوپہر کے ٹائم بہت ہاٹ ڈے ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں اپنی سحر اور افطار کو مینیج کرنا ہے کہ سحر اور افطار کے دوران ہم ایسے کھانے کھائیں جو ہمیں مکمل توانائی بھی دیں اور ہمارے جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے دیں، کوئی بھی ہائیڈریشن کی کمی نہ ہو، اور رمضان المبارک سے بھی ہم اپنی اسی توانائی اور خوراک کی بیس پہ مکمل طور پہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو میرا یہ چھوٹی سی بات ہے، سب کو بھی اندازہ بھی ہوگا، میں اتنا ہی بتاؤں گی کہ سحر کے دوران جو ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی سحر کا آغاز دہی، دودھ، لسی ان چیزوں سے کریں، ہائی پروٹین کنٹینٹ والی یا پروٹین سے بھرپور غذا کھائیں۔ اگر آپ کی گنجائش میں ہے تو میوہ جات کا استعمال بھی کریں۔ سب سے چیز جو آپ نے اہم اس دوران آپ نے نہیں استعمال کرنی وہ ہے نمکین زیادہ چیزیں نہ استعمال کریں، جو آپ کی باڈی کے اندر پانی کی کمی کرے گا، اور پانی کی کمی کرے گا موسمی حالات کی وجہ سے۔ آلریڈی ہم پانی کم لے رہے ہیں، اور پھر جب پانی کی کمی ہو جائے گی تو ہمارے لیے روزہ بیئر کرنا، برداشت کرنا صحیح نہیں رہے گا۔ اور اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ افطار کر لیں تو افطار اور سحر کے درمیان آپ اس دوران پانی کے 7 سے 8 گلاس ضرور پئیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ افطاری میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پانی اور کھجور سے روزہ افطار کریں، اور اس کے علاوہ جن چٹپٹی اور تلی ہوئی چیزوں کو اوائڈ کریں، وہ آپ کے معدے کو خراب کریں گی۔ سافٹ ڈرنک سے مشروبات جتنی بھی ہیں ان چیزوں کو بھی اوائڈ کریں، معدے کی حفاظت کریں۔ ہم نے 30 دن گزارنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تاکہ ہم اچھے طریقے سے روزوں سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں، جو کہ ہمیں اسپرچول فائدہ بھی دے گا، فزیکل فائدہ بھی دے گا، اور ہمارے نظام ہضم کو بھی بہتر مینیج کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا طریقہ کار ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کا ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ پورے سال کے اندر ایک مہینے کا فاسٹ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور ہمارے جسم بہت سی بیماریوں سے، بہت ساری چیزوں سے قدرتی طور پہ کیا کہا جاتا ہے، دور رہتا ہے اس سے نا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو آج کل لیٹسٹ جو طریقہ علاج کیا گیا ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو بنا دیا گیا ہے، اس سے آپ شوگر اور اس کی ساری چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ایک بابرکت مہینہ دے دیا گیا ہے، جس کی بیس پہ ہم وہ اپنی صحت کا خیال کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ مطلب آج لکیلی 8 مارچ بھی ہے، اور میں ایک عدد خاتون بھی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ رمضان کے بعد جو ایک خوبصورت ایونٹ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے آتا ہے وہ ہے عید کا روز۔ تو اس حساب سے خواتین کے لیے جو ہے وہ چند ایک ٹپس بتاؤں گی کہ آپ اپنی ہائیڈریشن کا بہت خیال رکھیں، جس سے آپ کی سکن بھی فریش رہے گی اور آپ کی عید بھی بہت اچھی گزرے گی، آپ تیار ہو کے بہت اچھی بھی لگیں گی۔ اور آنکھوں کی ڈرائنس کے لیے سمپل سا روز واٹر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، وہ آنکھوں میں لگا لیا کریں، پانی زیادہ پئیں۔ پھر بھی ڈرائنس ہوتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اور اپنے فیس کو کوئی اچھی سی موئسچرائزر کریم سے موئسچرائز کر لیں، اور تاکہ آپ بھی اس ملک کا، آبادی کا 50% حصہ ہونے کی بیس پہ اچھے طریقے سے رمضان بھی سیلیبریٹ کریں اور عید بھی منائیں۔ تھینک یو۔ جی بالکل، رمضان المبارک میں صحت مند غذا نہ صرف بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ عبادات میں بھی آسانی پیدا کرتی ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنائیں، متوازن غذا کھائیں، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو صحت مند طریقے سے گزاریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ساجد، نیوز ورلڈ، احمد پور شرقیہ۔